پھر ان گناہوں کی سزا قیامت کے دن دے دے۔ لیکن دو گناہ صاف طور پر بتائے گئے ایسے ہیں جن گناہوں کی سزا دنیا میں جب تک نہیں ملتی اس آدمی کی موت نہیں آتی۔ دو گناہوں کی سزا انسان دنیا میں پا کر ہی مرتا ہے، مرنے سے پہلے اسے سزا دی جائے، ضرور دی جائے گی، اس کے بعد موت آئے گی۔ سب سے پہلا گناہ کون سا ہے؟ ظلم، کسی کو ناحق ستانا، کسی کو ناحق تکلیف دینا، کسی پر بے جا ظلم کرنا، ایسا ظلم کہ اس آدمی کی کچھ تکلیف پہنچ جائے۔ یہ ظلم ایک ایسی بری بلا ہے، ظلم ایسا برا گناہ ہے کہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دیتا ہے، اس دنیا میں سزا ملنے کے بعد ہی اس آدمی کو موت آتی ہے۔ اور دوسرا گناہ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی، ماں باپ کے ساتھ بدترین سلوک، ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک جس سلوک سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے، اور ایسا عمل ہے، ایسا گناہ ہے، اس گناہ کی سزا بھی انسان کو دنیا ہی میں ملتی ہے۔ جب تک اس کی موت سزا نہ مل جائے اس وقت تک اس آدمی کو موت نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے انسان کو اس میں بڑا احتیاط کے ساتھ نافرمانی کرتا ہوں تو میری اولاد بھی میرے ساتھ نافرمانی کرے گی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے کہ جو ماں باپ، جو اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، میں اگر میرے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، تو میری اولاد بھی میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی جیسا سلوک میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ اگر میرا سلوک میرے ماں باپ کے ساتھ برا ہے، میرا سلوک میرے ماں باپ کے ساتھ بڑا سخت ہے، بڑا غلیظ ہے، تو پھر میری اولاد مجھ سے زیادہ بدتر سلوک میرے ساتھ کرے گی۔ تاریخ کے کئی ایسے واقعات آپ کو ملیں گے جو حالات، جو ستم، جو درد ماں باپ کو اولاد نے دی، ان کی اولادوں نے انہیں اس سے زیادہ سخت ستایا ہے۔ اگرچہ آج میں اپنے باپ کو گھر سے باہر ڈھکیلتا ہوں ماں باپ کو، تو میری اولاد مجھے بڑھاپے سے پہلے ہی باہر ڈھکل دے گی۔ جو میں سلوک اپنے باپ کو کرتا ہوں، میں اپنے باپ کو گالی گلوچ کرتا ہوں، تو میری اولاد مجھے ہاتھ اٹھا کر مارے گی۔ میں انہیں جواب دیتا ہوں تو اس سے بڑھ کر کرے گی، لیکن کم نہیں کرے گی۔ تو اولاد کو نیک بنانے کے لیے اولاد اگر ہم چاہتے ہیں کہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ
درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ جمعہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ اطاعت و فرمانبرداری، والدین کے اوپر احسان کرنا، اسی موضوع پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے خطبے میں ایک نظر اولاد کی طرف، جو اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ نے رشتہ بنایا ہے ماں باپ کا، جو اولاد اس ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتی ہے، یا پھر اولاد ماں باپ کو ستاتی ہے ناحق کے، یا پھر اولاد ماں باپ کے ساتھ احسان نہیں کرتی، نافرمانی کرتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے ساتھ کیسا عذاب آتا ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اسی کے حوالے سے میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، دراصل اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ایک نافرمان بیٹے کی گفتگو کو اللہ نے بیان کیا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر، جنہوں نے 900 سال سے کہیں تقریباً زیادہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا، دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ اتنے لمبی مدت تک دین کا کام کرنے کے باوجود بہت کم لوگ ایمان لائے، گنے چنے لوگ ایمان لائے، اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ اور انہی کی اولاد میں سے ان کا چوتھا بیٹا، جس کا نام یام کہا جاتا ہے، کنعان کے لقب سے جانے جانے والا یہ بیٹا، جو بڑا نافرمان تھا، نوح علیہ السلام کا نافرمان، کبھی اس نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے نوح، آپ ایک کشتی بنائیں، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ وہ کشتی میں سوار ہو جائیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں انہیں چھوڑ دیجئے، ہمارا عذاب آنے والا ہے۔ تو کشتی بنائی گئی، اور جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لائے تھے، توحید پر انہوں نے ثابت قدمی انہوں نے رکھی تھی، وہ لوگ سب کشتی میں سوار ہو گئے، اور بقیہ لوگ، جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے، وہ لوگ کشتی میں سوار نہ ہوئے۔ اللہ کا عذاب شروع ہو گیا، پانی کو لے کر زمین سے پانی نکلنے لگا، آسمان سے برسنے لگا، بڑی سیلاب کی شکل میں ایک بڑا سیلاب کی شروعات تھی، سیلاب آنے لگا۔ اب اس پانی کو دیکھ کر ابھی یہ نافرمان بیٹا جو تھا وہ آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا، اس وقت بھی اس باپ نے بچے کو نصیحت کی، اپنے بیٹے کو، نافرمان بیٹے کو دعوت دی، کہا نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہا کہ میرے بیٹے ابھی بھی وقت ہے، تو ہماری بات مان لے، کافروں میں سے نہ ہو جا، منکروں میں سے نہ ہو جا، ابھی بھی اللہ پر ایمان لا لے تو بچ جائے گا، عذاب سے بچ جائے گا۔ تو بیٹے نے کیا کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان، یہ عذاب کی بات آپ کہتے ہیں، یہ عذاب مجھے کچھ چھوئے گا نہیں، میں ایک چوٹی پر پہنچ جاؤں گا، ایک پہاڑ کی بلندیوں پر چلا جاؤں گا، فلاں جگہ پر بیٹھ جاؤں گا، اونچائی پر چلا جاؤں گا، جہاں پر پانی نہیں آئے گا، عذاب نہیں آئے گا، میں بچ جاؤں گا۔ یہ گفتگو چل ہی رہی تھی، باپ سے جیسے اس نے انکار کیا باپ کی بات کو، تو قرآن کہتا ہے فی موج کالجبال، ایسی ایک اتنی بڑی موج آئی جس کی جو لمبائی چوڑائی تب مفسرین نے ایک پہاڑوں کی برابر کہا، ایک پہاڑ کی مانند ایک اتنی لمبی موج، ایک ایسی موج آئی جس موج میں آنکھوں کے سامنے باپ کے بیٹا لقمہ بن گیا، بیٹا غرق ہوتا دیکھا۔ باپ کی ممتا ہے، باپ کی محبت ہے، اپنا ہی خون، نافرمان ہی صحیح لیکن باپ ہے، خون ہے، باپ کو رہا نہ گیا، دل تڑپ اٹھا باپ کا،
اور فوراً باپ نے اللہ تعالیٰ سے التجا کر دی، دعا کرنے لگے، کہا ونادى نوح ابنه ربه فقال رب ان ابنی من اہلی، اللہ سے کہنے لگے نوح علیہ السلام کہ اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اے اللہ تیرا حکم تھا، تو وعدہ کیا تھا کہ میرے بچوں کو، میری فیملی کو تو ہلاک نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا، یہ تیرا وعدہ تھا، اے اللہ تو حکم الحاکمین ہے، کہنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا کہ اے نوح اس اولاد کو تم اپنا بیٹا کیسے کہہ سکتے ہو؟ عمل غیر صالح، یہ عمل غیر صالح عمل کرنے والا تمہارا، تم اس کو اپنا بیٹا کیسے کہہ سکتے ہو؟ جو ہدایت پر نہیں ہے، مجھ پر ایمان نہیں لاتا، تمہاری بات نہیں مانتا، جو اچھا عمل نہیں کرتا، برا عمل کرتا ہے، اس برے عمل کرنے والے کو تم اپنی اولاد نہ کہو، اپنا بیٹا نہ کہو، اور تم نے ایسی بات کہی ہے، ایسی التجا کی ہے، اے نوح تمہیں وہ باتوں کا علم نہیں ہے، تم ایسی باتوں کا علم نہ رکھتے ہوئے ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس کی وجہ سے کہیں تم نادانوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ایک اولاد کی جانب سے ملنے والی تکلیفیں ماں باپ اتنے برداشت کرتے ہیں۔ دیکھیے نوح علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر، اس پیغمبر کو اللہ کی جانب سے ایک ایسی بات سننی پڑی، اللہ نے کہا کہ نوح ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جن باتوں کا تمہیں علم نہیں، اگر ایسی باتیں کہو گے تو تم نادانوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام چیزیں سننی پڑی ایک باپ کو اپنے ایک نافرمان اولاد کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ واقعہ ایک جگہ پر اللہ نے بیان کیا قرآن مجید کے اندر، تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اولاد کو سلسلے میں دو نقطے بیان کیے۔ ایک جگہ پر کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دونوں دنیا کی زینت ہے۔ ایک جگہ پر اللہ نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور یہ اولاد دونوں تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنے کی تعبیر کئی جگہ پر الگ الگ کی گئی، مصیبت ہے یا پھر پریشانی ہے یا پھر آفت ہے، جو بھی ہے، مال اور اولاد یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے مصیبت ہیں۔ کیسی مصیبت؟ مفسرین کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ مال اور اولاد دنیا کی زینت تبھی بنے گی جب یہ دونوں چیزیں صحیح طریقے سے استعمال کی جائیں۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے ہیں، اولاد بڑھاپے کا سہارا کہتے ہیں، ایک دست بازو بن کر اولاد ماں باپ کی بن کر رہتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ تمام چیزیں کب ہوں گی؟ جب اولاد نیک رہے گی، صالح رہے گی، تبھی جا کر ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اگر اولاد نیک نہ ہو تو پھر آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، ان کے لیے عذاب بن جائے گی، وہ ان کے مرنے کا ایک سبب بن جائے گی۔ دنیا میں چین کی زندگی نہیں، چین کا سکون نہیں۔ مال بھی اسی طرح سے، مال بھی زینت جب تک ہے جب تک کہ وہ مال صحیح راستے سے آ رہا ہو، حلال ذریعے سے۔ جب تک وہ مال حلال ذریعے سے آتا ہے وہ مال دنیا کے لیے زینت ہے۔ جب حلال طریقے سے آنے کی بجائے حرام کی جگہ سے آنے لگے تو پھر وہ مال چین سکون نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ فتنہ ہے، مال بھی اولاد بھی، جب تک کہ اولاد نیک نہ ہو جاؤ اور مال صحیح طریقے سے نہ آ جائے۔ تو محترم حاضرین، کئی ایسی احادیث ہمیں ملتی ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سخت وعیدیں سنائی ان اولاد کو جو اولاد ماں باپ کی باغی بن کر رہتی ہے، ماں باپ کو ستاتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی ہے، بہت ہی برا برتاؤ گھروں کے اندر استعمال کرتی ہے۔ ان اولادوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ، بڑے گناہ تو ہیں کبیرہ گناہ، ان گناہوں میں سے ایک اور بھی بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ نبی کون سا گناہ ہے؟ الشرک باللہ، سب سے پہلا گناہ، کبیرہ گناہوں میں کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرے نمبر وبر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ دیکھیے غصہ جو ہم نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے کہا کہ توحید کے بعد کوئی نیکی ہے تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ نیکی کے سلسلے میں توحید کے بعد فوراً اللہ نے ماں باپ کا ذکر کیا۔ جب گناہوں کی بات آئی، سزاؤں کی بات آئی، تو پھر اللہ کے نبی نے یہاں پر شرک کے بعد فوری طور پر ماں باپ کا ذکر کیا۔ نیکی بھی آپ توحید کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اور سزا گناہوں میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کے شرک کے بعد کوئی دوسرا بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے تو ماں باپ کے ساتھ نافرمانی، ماں باپ کے ساتھ احسان نہ کرنا۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 لوگوں کے بارے میں بتایا
کہ 3 قسم کے بدبخت لوگ ہوں گے، 3 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نہ تو ان لوگوں کو دیکھے گا، نہ ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا۔ اس دن ہر انسان اپنے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بہت بھیک مانگتے ہوئے لوگ پھریں گے کہ مجھے اللہ کی رحمت مل جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ مجھے مل جائے، اللہ میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے۔ ہر ایک آدمی اسی میں لگا رہے گا۔ ایسے مرحلے میں اللہ تعالیٰ اس 3 قسم کے لوگوں کو دیکھے گا بھی نہیں، بات چیت بھی نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سے رحم و کرم کا معاملہ بھی نہیں کرے گا۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر کس کا ذکر کیا گیا؟ ماں باپ کے نافرمان اولاد کا۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے، اس اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو دیکھے گا، نہ بات چیت کرے گا، نہ رحم و کرم کا معاملہ۔ اور دوسرے نمبر پر شرابی، جو ہمیشہ شراب پیتا رہتا ہے، ہمیشہ شرابی پیتا ہے، کبھی شراب چھوڑتا نہیں، ایسے شرابی سے بھی اللہ تعالیٰ 3 کام نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد تیسرا شخص وہ جو احسان کر کے جتلاتا ہے، کسی کو احسان کر دیا، کسی پر کچھ احسان کر دیا، احسان کرنے کے بعد اس احسان کو بار بار جتلاتا ہے، بار بار بولتا ہے کہ میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، تو ایسے آدمی سے بھی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو دیکھے گا، نہ بات چیت کرے گا، اور نہ تو رحم کرم کا معاملہ کرے گا۔ اور ایک اور وعید، ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں نہ جانے والے 3 لوگوں کے بارے میں ذکر کیا، کہا کہ 3 لوگ جنت کے اندر داخل نہ ہوں گے۔ وہ کون؟ اس میں بھی سب سے پہلے نمبر پر ماں باپ کے نافرمان اولاد۔ وہ اولاد جو ماں باپ کو ستاتی ہے، اگرچہ ان کے اعمال اچھے ہوں، اگرچہ ان کی نیکیاں اچھی ہوں، لیکن ان کا سلوک ماں باپ کے ساتھ صحیح نہیں ہے، ان کا سلوک ماں باپ کے ساتھ غلط ہے، تو پھر ایسی اولاد کو یہ ان کا سلوک جنت میں جانے کی رکاوٹ بن جائے گا، یہی عمل ان کے لیے جنت میں جانے سے روکنے کا ایک سبب بن جائے گا۔ اور پھر دوسرے نمبر پر کون؟ دیوس، ایک ایسا مرد، ایک ایسا شوہر، ایک ایسا باپ، ایک ایسا بیٹا، ایک ایسا بھائی جس کی ماں، جس کی بہن، جس کی بیوی بغیر پردے کے نامحرم کے سامنے جاتی ہے یا بغیر پردے کے پھرتی ہے، تو اس بغیر پردے کے پھرتی ہوئی اپنی بیوی، ماں، عورت بیوی کو دیکھ کر اس کے اندر غیرت جاگتی نہیں، بے غیرت مرد کہتے ہیں۔ شریعت نے اس کو دیوس سے تعبیر کیا۔ دیوس ہے وہ آدمی دیوس ہے جو اپنی ماں، بیوی، بہن، جو بھی اس کی عورت، اس کے ماتحت رہنے والی خاتون جو بغیر پردے کے گھومتی ہے یا پھر کسی نامحرم کے سامنے جاتی ہے اور اسے دیکھ کر اسے غصہ نہیں آتا، وہ خاموش بیٹھ جاتا ہے، کچھ بولتا نہیں، تو ایسا آدمی دیوس کہلائے گا۔ ایسا دیوس بھی جنت کے اندر داخل نہ ہوگا۔ اور پھر تیسرے نمبر پر کون؟ وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ عورت اللہ نے اسے بنایا ہے لیکن مرد بننے کی خواہش رکھتی ہے، مردوں جیسا لباس پہنتی ہے، مردوں جیسی چال چلن اختیار کرتی ہے، وہ گویا اپنے دکھانا چاہتی ہے کہ میں بھی مرد کے برابر ہوں۔ مرد کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت بھی جنت کے اندر داخل نہ ہوگی۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ دیکھیے، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ آدمی کو جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ کتنی بڑی چیز بن جاتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی، ماں باپ کے ساتھ غیر سلوک کرنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ جنت میں جانے کے رکاوٹ بن جائے گا۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا، اللہ کے نبی، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ ہی اللہ کے رسول اور نبی بنا کر ہمارے درمیان بھیجے گئے، اور میں نماز قائم کرتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، جب میرے پاس مال استطاعت کے مطابق آ جائے تو میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی پوری باتیں سن کر کہا، اگر تم اسی پر ثابت قدم رہو گے تو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے، لیکن شرط ہے، ایک چیز شرط ہے یہاں پر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، مجھے نبی مانتے ہو، یہ تمام کام فرائض پورے عمل کرتے ہو، لیکن اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو، تو پھر تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا یہاں پر ایک شرط رکھی گئی، آدمی کے پورے اعمال اچھے ہونے کے باوجود بھی اس آدمی کا رویہ، اس آدمی کا عمل ماں باپ کے ساتھ اچھا درست ہونا چاہیے۔ محترم حاضرین، آئیے دیکھیں، دراصل یہ اولاد نافرمان بنتی کیوں ہیں؟ جب بھی تربیت اولاد کے سلسلے میں گفتگو کریں تو اس موضوع پر کہنا پڑتا ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ ماں باپ آج سمجھتے ہیں کہ اولاد کو جو آدمی پیدا کرتا ہے، میاں بیوی دونوں مل کر،
جو محنت لگتی ہے، تو ماں باپ سمجھتے ہیں کہ بس اولاد کا حق یہ ہے کہ انہیں کھلایا جائے، پلایا جائے، پڑھایا جائے یا دنیا میں کامیاب بنایا جائے۔ اس حد تک ماں باپ بڑے کامیاب ہیں۔ اب بات یہاں پر یہ آتی ہے، پھر اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بچوں کی خواہشات پوری کرتے ہیں، بچوں کو جو چاہیے وہ ساری چیزیں فراہم کرتے ہیں، آخر کار جا کر اولاد نافرمان کیوں بنتی ہے؟ بڑھاپے میں ان کے سہارا کیوں نہیں بنتی؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں نہیں بنتی؟ ان کی بات کیوں نہیں مانتی؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ماں باپ سب کچھ کرتے ہیں لیکن ان کی صحیح تربیت نہیں کرتے۔ جس طریقے سے تربیت کرنے کا حکم دیا شریعت نے، اس شریعت کے مطابق ان کی تربیت ماں باپ نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے آخر کار جا کر ماں باپ کو یہ شکل دیکھنے کو ملتی ہے کہ اولاد ان کی باغی بن جاتی ہے، اولاد باغی بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک دوسرا سبب اولاد کے نافرمان بننے کا وہ یہ کہ اگرچہ تربیت کرتے ہیں تو دوسرا سبب یہ کہ تربیت کا سلیقہ صحیح نہیں رہتا۔ تربیت تو کر رہے ہیں لیکن تربیت کرنے کا جو طریقہ ہے، سلیقہ ہے، وہ درست نہیں ہے۔ شریعت نے طریقہ بھی بتلایا، شریعت نے طریقہ بھی سکھایا ہے کیسے تربیت کریں گے آپ، محبت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ انہیں قریب کر کے ان کی تربیت کریں گے، سمجھائیں گے، بولیں گے، بتائیں گے۔ لیکن اکثر ماں باپ اس میں غلطی کیا کرتے ہیں، جب بھی اولاد کچھ غلطی کرتی ہے تو فوراً مار پیٹ میں لگ جاتے ہیں۔ جو آیا وہ ہاتھ میں اٹھا کر مارنا شروع کر دیتے ہیں، جو چیز ہاتھ میں ملی اسے لے کر پھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک ایسا بدترین عمل ہے، ایسے مارنے سے، ایسے پیٹنے سے اولاد فرما بردار نہیں بلکہ ماں باپ کی باغی بن جاتی ہے، نافرمان بنتی ہے۔ آپ بچوں کو بیجا ماریں گے، سختی کے ساتھ شریعت نے منع کیا ہے۔ آپ پہلے تو محبت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ سمجھائیں گے انہیں، ان کی غلطی کو درست کروائیں گے۔ کچھ ایسا مقام پہنچا ہے جہاں پر مارنا ضروری ہے تو وہاں پر بھی ماریں گے، لیکن مارنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ ایسے ماریں گویا انسانوں کو مار رہے ہیں، ایسا نہیں کہ جانوروں کو طرح ماریں، ایسے مار رہے ہیں بیجا کہ گویا جانوروں کو پیٹ رہے ہیں۔ ایسا پیٹنا، ایسا مارنا، ایسی تربیت گویا اولاد کو فرمانبردار نہیں بلکہ نافرمان بناتی ہے، باغی بناتی ہے۔ آخرکار یہی بچے تمام چیزوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے دل میں ماں باپ کے لیے نفرت پیدا کرتے ہیں، ماں باپ کے لیے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور آخرکار وہی اولاد جا کر ماں باپ کے ساتھ غداری کرتی ہے۔ اور ایک بہت بڑا سلوک، ایک سبب کہ اولاد نافرمان ہونے کا وہ یہ کہ کچھ ماں باپ جو شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے اولاد نافرمان ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ غلطی ہوئی ہو۔ وہ کیا غلطی؟ کبھی کبھار ماں باپ اولاد کے درمیان میں امتیازی سلوک نہیں کرتے۔ امتیازی سلوک کیا ہے؟ بچوں کے درمیان میں ہر چیز میں برابری کرنا، جو چیز ایک بچے کو کھلاتے ہیں وہی چیز دوسرے بچے کو بھی کھلائیں، جو چیز ایک بچے کو دلاتے ہیں تو دوسرے بچے کو بھی وہی چیز دلائیں۔ اگر لڑکا ہے لڑکی ہے، دونوں میں اگر امتیازی سلوک نہیں، لڑکے کو بہت زیادہ دلا رہے ہیں، لڑکی ہے تو کم دلا رہے ہیں، یا پھر دونوں بچوں میں جو بچہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو سب سے زیادہ دلا رہے ہیں، دوسروں کو کم کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بچپن سے ماں باپ کو بڑا خیال کرنا ہے، اگر ان چیزوں میں ماں باپ اگر خیال نہیں کرتے تو یہ بچے ساری چیزیں غور کرتے ہیں، بچپن ہی سے تمام چیزوں کو بچوں کو دھیان رہتا ہے۔ امتیازی سلوک نہ ہونے کی صورت میں اولاد نافرمان بن جاتی ہے، اولاد باغی بن جاتی ہے۔ یہ شکایت لے کر کہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ برابر سلوک نہیں کیے، ہمارے ماں باپ ہمارا باپ ہمیشہ میرے بھائی کو بہت زیادہ چاہتا ہے، مجھے چاہتا نہیں، ہماری ماں ہمیشہ میری اس بہن کو زیادہ چاہتی ہے، مجھے چاہتی نہیں۔ یہ تمام شکایتیں کب آئیں گی؟ جب ماں باپ کا امتیازی سلوک اولاد کے ساتھ نہ ہو۔ اس لیے شریعت کی تعلیم دی گئی کہ ہمیشہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک کریں۔ اور ایک اور وجہ کہ شریعت نے تعلیم دی کہ اگرچہ اولاد بہت زیادہ ستائے، بہت زیادہ ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں، بڑی تنگی میں ڈال کر ماں باپ کو پریشان کرے، شریعت نے تعلیم دی کہ تب بھی ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کے حق میں بد دعا نہ کریں۔ اگر ماں باپ اولاد کے سلسلے میں بد دعا کرتے ہیں، دوسرے مقامات سے زیادہ ماں باپ کی بد دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے شریعت نے تعلیم دی کہ ماں باپ کی زبان سے ہمیشہ اولاد کے لیے دعائیں نکلنی ہیں۔ اگرچہ اولاد نے آپ کو بہت زیادہ ستایا ہے، تنگ کیا ہے، اس تنگی میں آ کر، اس غصے میں آ کر آپ کی زبانیں کچھ ایسے الفاظ نکل جائیں گے
تو پھر فوراً اللہ کے پاس وہ قبول ہو جائیں گے، دعا کرنے کے بعد فوراً قبول ہو جائیں گے، تو پھر آگے آپ ہی کو رونا پڑے گا، وہ آپ ہی کی اولاد ہے۔ جب آگے جا کر وہ عذاب کا لقمہ بن جائے گی، کسی مصیبت کا لقمہ بن جائے گی، تو اسی اولاد کو دیکھ کر آپ روئیں گے، رونا بھی آپ ہی کو پڑے گا۔ اس لیے شریعت نے تعلیم دی کہ ہمیشہ ماں باپ کو چاہیے کہ ہمیشہ بچوں ان کی زبانوں پر دعائیں ہوں، ایسی دعائیں کریں، ایسی دعائیں دیں کہ دعاؤں سے ہی اولاد کامیاب بنتی ہے، اگرچہ اولاد نافرمان ہی کیوں نہ ہو۔ شریعت نے سکھایا ہے کہ ماں باپ ہمیشہ اولاد کے لیے دعا کریں، کبھی بد دعا نہ کریں۔ اور اسی طرح سے ایک سب سے بڑا سبب شاید کہ شریعت نے کہا کہ اولاد کے نافرمان ہونے کے لیے وہ یہ بنیادی اور سب سے بڑا سبب وہ یہ کہ اگر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہوں تو میری اولاد بھی میرے ساتھ نافرمانی کرے گی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، میں اگر میرے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، تو میری اولاد بھی میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی جیسا سلوک میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ اگر میرا سلوک میرے ماں باپ کے ساتھ برا ہے، میرا سلوک میرے ماں باپ کے ساتھ بڑا سخت ہے، بڑا غلیظ ہے، تو پھر میری اولاد مجھ سے زیادہ بدتر سلوک میرے ساتھ کرے گی۔ تاریخ کے کئی ایسے واقعات آپ کو ملیں گے جو حالات، جو ستم، جو درد ماں باپ کو اولاد نے دی، ان کی اولادوں نے انہیں اس سے زیادہ سخت ستایا ہے۔ اگرچہ آج میں اپنے باپ کو گھر سے باہر ڈھکیلتا ہوں ماں باپ کو، تو میری اولاد مجھے بڑھاپے سے پہلے ہی باہر ڈھکل دے گی۔ جو میں سلوک اپنے باپ کو کرتا ہوں، میں اپنے باپ کو گالی گلوچ کرتا ہوں، تو میری اولاد مجھے ہاتھ اٹھا کر مارے گی۔ میں انہیں جواب دیتا ہوں تو اس سے بڑھ کر کرے گی، لیکن کم نہیں کرے گی۔ تو اولاد کو نیک بنانے کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد فرمانبرداری کرے، ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ویسا ہی رویہ کریں۔ جو رویہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنائیں گے، وہی رویہ جو ہے ہمیں آخر میں اپنے اولاد کے ساتھ ملے گا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ اور اسی طرح سے محترم حاضرین، دیکھیے اولاد کی نافرمانی کے سلسلے میں اولاد کو بڑا ڈرنا چاہیے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ فرمانبرداری، جیسا ہم نے کہا، اگر کوئی اولاد ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتی ہے، اولاد ماں باپ کو ستاتی ہے، بلا وجہ تکلیف دیتی ہے، پریشان کرتی ہے، اس اولاد کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر عذاب نہ آ جائے۔ دیکھیے کچھ گناہ ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، یا پھر ان گناہوں کی سزا قیامت کے دن دے دے، لیکن دو گناہ صاف طور پر بتائے گئے ایسے ہیں جن گناہوں کی سزا دنیا میں جب تک نہیں ملتی اس آدمی کی موت نہیں آتی۔ دو گناہوں کی سزا انسان دنیا میں پا کر ہی مرتا ہے، مرنے سے پہلے اسے سزا دی جائے، ضرور دی جائے گی، اس کے بعد موت آئے گی۔ سب سے پہلا گناہ کون سا ہے؟ ظلم، کسی کو ناحق ستانا، کسی کو ناحق تکلیف دینا، کسی پر بیجا ظلم کرنا، ایسا ظلم کہ اس آدمی کی کچھ تکلیف پہنچ جائے۔ یہ ظلم ایک ایسی بری بلا ہے، ظلم ایسا برا گناہ ہے کہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دیتا ہے، اس دنیا میں سزا ملنے کے بعد ہی اس آدمی کو موت آتی ہے۔ اور دوسرا گناہ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی، ماں باپ کے ساتھ بدترین سلوک، ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک جس سلوک سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے، اور ایسا عمل ہے، ایسا گناہ ہے، اس گناہ کی سزا بھی انسان کو دنیا ہی میں ملتی ہے۔ جب تک اس کی موت سزا نہ مل جائے اس وقت تک اس آدمی کو موت نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے انسان کو اس میں بڑا احتیاط کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، دیکھیے ماں باپ کے ساتھ قرآن نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں برستی ہیں اس اولاد پر جو رشتوں کو توڑتے۔ قرآن کی آیت ہے، رشتوں میں سب سے پہلے ماں باپ، جو اولاد اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑ لے، کسی سے بھی رشتہ توڑیں گے تو اللہ کی لعنت ہے۔ اور بالخصوص ماں باپ کے ساتھ کوئی اولاد اگر رشتہ توڑتی ہے، ان کے ساتھ احسان نہیں کرتی، حسن سلوک نہیں کرتی، قرآن کہتا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس اولاد پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ کا غصہ، اللہ کی لعنتیں، کبھی وہ رحمتوں کے مستحق نہیں بنیں گے، کبھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی رحمت نازل نہیں ہوگی، کوئی برکت نازل نہیں ہوگی، ہمیشہ اللہ کا غصہ نازل ہوگا۔ اور محترم حاضرین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ایک ایسی عبادت ہے، اگرچہ نفل عبادت سے بھی زیادہ، اگر آپ مفسر کہتے ہیں کہ اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر ایک واقعے کی مثال سے میں آپ کو بات بتاؤں، اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں
نفل نماز کے دوران میں اگر آپ کو آپ کے والدین بلاتے ہیں، ماں بلاتی ہے، باپ بلاتے ہیں، تو نماز توڑ کر جانے کا حکم دیا گیا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا بنو اسرائیل کے بارے میں، ایک شخص کے بارے میں، جریج جن کا نام تھا، بڑے عابد انسان تھے۔ جریج نامی شخص بڑے عابد انسان جو بڑے مطیع و فرمانبردار تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ان کا الگ سا عبادت خانہ تھا، نماز پڑھ رہے تھے تو دوران نماز میں ان کی ماں نے انہیں بلایا، انہوں نے جواب نہیں دیا، نماز پڑھ رہے تھے، ماں نے بلایا، جواب نہیں دیا۔ ایک روایت کے مطابق کئی بار ماں نے آواز لگائی لیکن بیٹے نے نماز کی حالت میں جواب نہیں دی، نماز ختم ہونے کے بعد گئے تو جانے سے پہلے ماں نے ایک بد دعا دے دی۔ کیا بد دعا دی؟ اللہ تعالیٰ تیرا سامنا ایک زانیہ سے کر دے، تجھے ایک زانیہ کی صورت دکھا دے۔ کچھ ایسے الفاظ ماں کی زبان سے نکل گئے، بڑے نیک انسان تھے۔ کچھ دن کیا گزرے، ایک خاتون، ایک بکریاں چروانے والی، ایک لونڈی، جو جریج کا جو عبادت خانہ تھا، عبادت خانے کے بازو میں اپنے بکریوں کو چرواتی تھی۔ اس چرواہی جو لونڈی جو تھی، ایک کسی انسان کے ساتھ، ایک بکریوں کے چرواہے کے ساتھ مل کر منہ کالا کیا، وہ حمل ٹھہرا، ایک بچہ پیدا ہو گیا۔ اس بچے کو لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچایا گیا، پوچھا کہ تیری شادی ہوئی نہیں تو کس کا بچہ ہے، کس کے ساتھ تو نے منہ کالا کیا ہے، یہ خیانت کس نے کی ہے؟ تو اس عورت کی زبانی جریج کا نام نکل گیا، کہا کہ جریج کا بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب لوگ جیسے سنے کہ جریج کا بچہ ہے تو غصے کے عالم میں گئے، جا کر جریج کا جو عبادت خانہ تھا پورا عبادت خانہ توڑ پھوڑ کر رکھ دیے، اور جریج سمجھ گئے کہ شاید میری ماں کی بد دعا ہے، میری ماں کی بد دعا ہے شاید۔ فوراً کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بھی مصیبتیں پریشانیاں آ جائیں تو فوراً صبر کے ساتھ نماز قائم کر لو، جب بھی مصیبت آئے فوراً نماز میں کھڑ جاؤ۔ نماز میں کھڑے ہو گئے، اللہ سے دعا کی، دعا کرنے کے بعد وہاں سے نکل کر بچے کے پاس گئے، جو بچہ لے کر معاذرہ چل رہا تھا، جا کر بچے سے پوچھا کہ بتا تیرا اصلی باپ کون ہے؟ قربان جائیے، تاریخ کے صفحوں میں لکھے جانے والی بات یہ کہ اس بچے نے زبان کھول کر بات کہی۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی جانب سے یہ ہوا کہ اس بچے نے زبان کھولی اور کھول کر اپنا باپ کا نام بتایا۔ 4 بچے ایسے ہیں تقریباً جنہوں نے اپنی ماں کے گود میں بات کی ہے، زبان کھول کر بات کی۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام، کہا قال انی عبداللہ، اپنے ماں کے بارے میں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اور انہی میں سے ایک بچہ یہ بھی جریج کے واقعے میں آنے والا بچہ جو ماں کی گود میں رہ کر بول بیٹھا، کہا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے، اس کا میں بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اگرچہ نفل عبادتیں بھی کیوں نہ ہو، نفل عبادتوں سے بھی سب سے زیادہ افضل ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا، ہر بات کو ماننا ہے کسی بھی حال میں۔ آپ اس بات کو انکار کر ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ انکار کریں گے کسی بات کو، آپ اس بات سے کراس کریں گے تو گویا آپ نافرمان کہلائیں گے، اور نافرمان کا جو سلوک دنیا کے اندر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت کے اندر بھی عذاب دے گا۔ ایک اور چیز دیکھیے، معاشرے کے اندر جو چیز دیکھی جاتی ہے، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، قریب قیامت کی جو نشانیاں بتائی، قیامت کی نشانیاں کیا ہے؟ سب سے پہلی نشانی کتابوں کے اندر جو بتائی جاتی ہے وہ پہلے یہ کہ ایک لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ قیامت کے قریب نشانی یہ کہ ایک لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لونڈی کو آقا کا جنم دینا مطلب کیا؟ کہ گویا ایسا کہ لونڈی ماں باپ سے وہ اولاد پیدا ہوگی کہ جو اولاد بڑی بننے کے بعد گویا آقا کا رول اختیار کرے گی اور ماں باپ لونڈی بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ گویا ایسا سلوک کیا جائے گا قیامت کے قریب، اولاد آقا ہیں اور ماں باپ غلام لونڈی ہیں۔ جیسے لونڈیوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، ویسا سلوک ماں باپ کے ساتھ اولاد کرے گی، گویا نوکروں کے ساتھ، گویا وہ چاکروں کے ساتھ، گویا کام کرنے والے مزدوروں کے ساتھ جس رویے میں، جس لہجے میں ہم بات کرتے ہیں، ویسا لہجہ اولاد ماں باپ کے ساتھ اختیار کرے گی۔ آج و نشانی ہم کھلی طور پر دیکھ رہے ہیں۔ تقریباً گھرانے آج اس شکایت کے گرفتار ہیں، اس گھروں کے اندر شکایتیں پائی جاتی ہیں، وہ یہی کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ بدترین سلوک سے بات کرتی ہے۔ باپ سے بات کرنے کا کوئی ڈھنگ نہیں، کوئی طریقہ نہیں، کوئی رہے نہیں۔ ماں سے بات کر رہے ہیں تو ایسا سلوک گویا کہ وہ غلاموں سے بات کر رہے ہیں، گویا کام کرنے والوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ یہ ایسے سلوک سے بات کریں گے، قیامت کے قریب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو محترم حاضرین، ہر اولاد کو چاہیے کہ اپنے آپ میں جھانک کر دیکھیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں
ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ کہیں ہمارے جو معاملات ہیں ماں باپ کے ساتھ بات چیت کرنے میں، ماں باپ کے ساتھ رویہ ہمارا کیا ہے۔ اگر کہیں پر غلطی ہے تو فوراً رجوع کریں، ماں باپ سے معافی مانگیں، اللہ کی جناب میں گڑ گڑا کر توبہ کریں۔ توبہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ شرک جیسے گناہ کو معاف کرتا ہے تو اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر بغیر توبہ کے اگر آپ اسی طرح سے زندگی گزاریں گے تو پھر اللہ کے عذابات آپ کو دنیا میں بھی آئیں گی، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ بڑا رسوا ہونا پڑے گا اس اولاد کو، بڑا خسارہ اٹھانا پڑے گا اس اولاد کو جو اولاد دنیا میں ماں باپ کو ستاتی ہے۔ دعا رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے، اور ہم تمام کو اولاد ماں باپ ایک اولاد ہونے کی حیثیت سے ماں باپ کے جو حقوق ہم پر بنتے ہیں ان تمام حقوق کو ادا کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور ہر ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔